السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت جاری ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی بینچ سپریم کورٹ پاکستان کا اس کی سماعت کر رہا ہے، لیکن اب قاضی صاحب مشکل میں آگئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست پاکستان تحریک انصاف اور بیرسٹر گوہر کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف اور بیرسٹر گوہر کے مطابق انہوں نے استدعا کی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی اپیل کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی پر الزامات لگائے۔ الیکشن کمیشن کے تحریک انصاف کے حوالے سے الزامات حقائق کے برعکس ہیں۔ میں آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ قاضی صاحب کا یاد کروا دوں۔ وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ جناب جو ہمارے سامنے نہیں ہے ہم اسے سن نہیں سکتے، جس مدعے کو اپیل میں اٹھایا نہیں گیا ہم کسی کا کیس بگاڑ اور بنا نہیں سکتے۔ اب سپریم کورٹ کی اسی عدالت کے اندر پاکستان تحریک انصاف پر الیکشن کمیشن آف پاکستان بار بار الزامات لگاتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ خود پیش ہو کر اپنے حق کا دفاع کرے؟ اور اسی لیے یہ درخواست دائر کی گئی کہ ہمیں بھی فریق بنایا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف۔ مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف اہل ہے۔ مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو دینا غیر آئینی ہے، اور اس میں یہ بھی موقف اپنایا گیا کہ سنی اتحاد کونسل فہرست دینے کے لیے تیار ہے، پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کی فہرست دینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ قاضی صاحب یہ اب بڑی مشکل میں ہیں، اور قاضی صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سامنے پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے۔ وہ بار بار دہرا رہے تھے کہ ہمارے سامنے جو کیس ہے ہم اسے ہی صرف سنیں گے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اس کیس کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف نہ لے کر جائے، تاکہ اس طرح بلے کا نشان واپس لینے والے فیصلے پر بات نہ ہو، کیونکہ مسئلہ بلے کے نشان لینے کے حوالے سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اور قاضی صاحب کا موقف یہ ہے کہ جو پارٹی اور جو درخواست ہمارے سامنے نہیں ہے ہم اس کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اپنے ساتھی ججز کے حوالے سے جو ریزرویشنز ہیں وہ دی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ پاکستان اس میں درخواست جو دائر کی گئی تحریک انصاف کی طرف سے فریق بننے کے حوالے سے اسے انٹرٹین کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور اگر انٹرٹین نہیں کرے گی تو قاضی صاحب ایک بار پھر ایکسپوز ہوں گے، اور اگر انٹرٹین کیا گیا تو پھر ان کے حق میں فیصلہ آئے گا، یاد رکھیے گا۔ اور قاضی صاحب کی یہ مشکل اب شروع ہو گئی ہے۔ ایک تو جہاں تک لسٹیں دینے کی بات ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھیننے کا معاملہ ہے تاکہ اس فیصلے پر بات نہ ہو جو قاضی صاحب کا موقف تھا، اور یہ بھی اہم نقطہ ہے تاکہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی بھی بات نہ ہو۔ جب بلے کے نشان کی بات نہیں ہوگی، لوگوں کو پکڑنے کی بات نہیں ہوگی۔ راجہ بشارت صاحب، اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک شخص ان سے کاغذ چھین کر بھاگ رہا ہے۔ یہ صرف ایک حلقے کی بات نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں جہاں جہاں تحریک انصاف کے جو ہیوی ویٹس کھڑے ہوئے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ پولیس پہنچتی ہے، اندر جانے نہیں دیا جاتا۔ پرویز الہی صاحب کی فیملی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، لیکن قاضی صاحب بولے نہیں۔ انہیں شاید نظر نہیں آتا عمر کے حصے میں، یا وہ دیکھنا نہیں چاہتے، یا جب بھی انہیں کسی نے ہاتھ پکڑ کر جہاں زیادتی ہو رہی تھی وہ لے کر گئے جائے وقوع پر، وہ اس وقوعے سے بھاگ گئے۔ اب ویورز، تحریک انصاف فریق بننے جا رہی ہے اور پی ٹی آئی نے درخواست بھی دائر کر دی۔ اب اصولی طور پر پی ٹی آئی پر ہونے والی زیادتیوں کی فہرست جمع ہوگی۔ قاضی صاحب کو نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان تحریک انصاف کو اب سننا پڑے گا۔ بلے کے فیصلے پر پھر سے بات ہوگی، قاضی صاحب کو بات سننی پڑے گی، پھر سے دوسرے ججز بلہ واپس لینے کے فیصلے پر تنقید کریں گے، اور اس کیس کی سماعت بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ یاد رکھیے گا کہ امید ہے کہ آج حتمی سماعت ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، اور سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے دلائل بھی مکمل کرنے ہیں، ان کے بھی آلموسٹ مکمل ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب سماعت ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی نقطہ اور اس کے اوپر جواب ضرور جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف اس پہ فریق ان کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر اوبویسلی الیکشن کمیشن بھی اس کا جواب دے گا۔ اور اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو سماعت جاری ہے، اور آج آخری دن اگر یہ ثابت ہوا تو قاضی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار اب تو بہت دیر ہو گئی، اب ہم آپ کو نہیں سن سکتے۔ سلمان اکرم راجہ شاندانہ گلزار کے وکیل تھے، انہوں نے بھی دلائل مکمل کر لیے، اور اب حتمی دلائل ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ آج ہی آ جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا ویورز، اس فیصلے کے
بہت گہرے اثرات پاکستان کی سیاست پر مرتب ہوں گے۔ اگر نشستیں حکومت کو ملی تو پھر 2/3 اکثریت مل جائے گی، آئینی ترامیم کی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ حکومت سب سے پہلے 62-63 کے تحت نااہلی اور صادق اور امین کی شک ختم کرے، کیونکہ الیکشن ٹریبونلز میں نون لیگ کے اراکین نے یہ بیان حلفی دینا ہے کہ وہ فارم 47 ٹھیک ہے جس کے تحت یہ جیتے۔ اگر یہ شک برقرار رہتی ہے اور یہ سارے ایم این ایز فارغ ہوتے ہیں تو پھر 5 سال کے لیے یہ نااہل ہوں گے، اسمبلی خالی ہو جائے گی اور دوبارہ سے الیکشن کرانا پڑیں گے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے اس کے اندر جو آئینی ترمیم ججز اصلاحات ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت 2 یا 3 سال فکس کر دی جائے، جو قاضی صاحب کو 2 سال یا 1 سال مزید مل جائے گا، اور 1 سال تک مزید عمران خان کو اندر رکھا جائے گا، اور قاضی فائز عیسیٰ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری جو ہے وہ اسی طرح جاری رکھیں گے۔ 6 ججز کو ملنے والے خط اور عدلیہ پر مداخلت کا جو معاملہ ہے اس پر مٹی پاؤ پروگرام جاری رہے گا۔ الیکشن میں بے ضابطگیوں کی درخواستیں سپریم کورٹ میں اس وقت زیر التوا ہیں۔ میں آپ کو ویورز ایک بات یہ بتا دوں کہ اگر قاضی صاحب رخصت ہو گئے نا تو یہ جو ججز اور کو خط لکھنے اور پھر اس کے بعد مداخلت اور جو انہوں نے خط لکھا، یہ معاملہ اگلی چیف جسٹس کے سامنے ہوگا اور وہاں سے سخت قسم کے فیصلے آ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کی یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ باقی ججز جو قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کا کیا موقف ہے، وہ کس بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں، اور جہاں تک پاکستان تحریک انصاف اور آئین کا تعلق ہے، یہ سیٹیں کسی اور جماعت پہ تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ اگر یہ فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف آیا تو وہ ججز جو تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیں گے وہ کیا گراؤنڈ اس کو بیس بنا کر عمران خان اور ان کی جماعت کے خلاف یہ فیصلہ دیتے ہیں۔ اور اس آپ کو یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بننے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ شہریار افریدی کے استعفے سے متعلق بیان کے بعد 21 سے زائد ممبران نے استعفوں پر مشاورت کی ہے، جبکہ شاندانہ گلزار اور شیر افضل مروت سمیت متعدد ممبران نے پارٹی قیادت کی نااہلی پر احتجاج بھی کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی نے اختلافات کی وجہ سے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں شرکت کرنے سے معذرت کی اور رہنماؤں سے شکوہ کیا کہ سینٹ میں پارلیمانی لیڈر اور قومی اسمبلی میں سینئر قیادت کمیٹیوں کے لیے کمپرومائزڈ ہے۔ ارکان کا موقف ہے کہ عمران خان اور رہنماؤں کی رہائی کی بجائے قیادت عہدوں کے لیے کوشاں ہے۔ پی ٹی آئی کے 21 ارکان اسمبلی نے اپنے الگ گروپ بنانے کا ایک عندیہ بھی دے دیا ہے۔ شہریار افریدی کا یہ فیصلہ واپس ہوا۔ فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی سے پی ٹی آئی کے ممبران نے ملاقات کی۔ مولانا نے معاملات جذبات کی بجائے افہام و تفہیم سے آگے بڑھانے کا کہا۔ شہریار افریدی نے پھر استعفے سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ شاندانہ گلزار نے ایک بیان اس کے بعد دیا جس میں وہ کہتی ہیں کہ ہم عمران خان کو جیل سے باہر نہیں نکال سکتے تو بہتر ہے کہ ہم استعفیٰ دے دیں۔ ہم یہاں ڈیسک بجا رہے ہیں اور دوسری طرف کمیٹی کا کھیل جو ہے وہ جاری ہے۔ شہریار افریدی وہ یہ کہتے ہیں اور انہوں نے استعفے کا کہا تو میں نے دھمکی دی کہ ہم بھی استعفیٰ دیں گے۔ سیاسی کمیٹی میں بہت سارے مشکوک کردار اس وقت موجود ہیں۔ سیاسی کمیٹی کے مشکوک کردار 9 مئی کے بعد سے غائب رہے۔ میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتا رہا تھا، مسلسل اپڈیٹ کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات موجود ہیں۔ ہمارے بہت سارے دوست جذباتی ہیں۔ اوبیسلی اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ خبریں نکال کر لے کر آؤں جو پاکستان کا مین سٹریم میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا۔ میں نے آپ کو وقت سے پہلے ان اختلافات کی کہانی سنائی، لوگوں نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ آپ تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی میں توڑنے کی کوشش نہیں کر رہا، میں کسی جماعت کو بھی توڑنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ صحافی کا یہ کام نہیں ہوتا۔ صحافی کا کام حقائق آپ تک رکھنا ہے، سامنے لے کر آنا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی اختلاف موجود ہے تو وہ پارٹی کا معاملہ ہے، اور یہ اختلافات آج سے نہیں ہیں۔ شیر افضل مروت کے معاملے پر عمران خان کا موقف کیا تھا دیکھ لیں۔ آج شیر افضل مروت کو دونوں پارٹیز جو دونوں کمیٹیز تھی اس سے فارغ کیا گیا، پھر ان کا بیان آیا، پھر وہ سائیڈ لائن ہو گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک سخت لائن بھی اڈاپٹ کی۔ شاندانہ گلزار کے حوالے سے بھی خبریں آئیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ شہریار افریدی کے حوالے سے بھی خبریں اب آپ کے سامنے رپورٹ ہونی ہے، یہ بھی۔ اور اب 21 ارکان اسمبلی کا فارورڈ بلاک بنانے کی جو بات ہو رہی ہے، یہ بھی پاکستان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جو میں آپ کو کئی مہینے پہلے بتا چکا ہوں کہ اختلافات بہت حد تک تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں، اور اس کا نقصان تحریک انصاف کی قیادت کو یعنی عمران خان کو ہو رہا ہے۔ ویورز، کل ایک خبر آپ کے سامنے رکھی تھی
امریکی ایوان نمائندگان کے حوالے سے، اور اس خبر میں آپ کو امریکہ کا موقف اور جو 368 ارکان تھے انہوں نے لا میکرز نے پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوا اس میں دھاندلی کے حوالے سے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ نون لیگ کو اس کے اوپر بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ پہلے حنیف عباسی صاحب میدان میں آئے، انہوں نے کہا کہ جناب امریکہ اپنی فکر کرے، اور نون لیگ کیوں ایسی بات کر رہی تھی؟ حنیف عباسی صاحب آلسو ہی از دا بینیفیشری فارم 47 کے۔ اب خواجہ آصف صاحب جو سب سے بڑے بینیفیشری ہیں انہوں نے بھی امریکہ پر تنقید کر دیا۔ اب آپ نے اس تنقید کو اس پیرائے میں دیکھنا ہے جب عمران خان پر تنقید ہو رہی تھی کہ کیا ضرورت تھی امریکہ کے خلاف بات کرنے کی، ہمارے تعلقات کو خراب کیا گیا۔ یہ آپ کے ملک کا وزیر دفاع ہے جو یہ بات کر رہا ہے امریکہ کے خلاف، اور امریکہ کا تعلق پاکستان کے اندر صرف فائنینشیل ایڈ کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ جو فوجی جتنے بھی آپریشنز ہوتے ہیں اس میں امریکہ کی نوٹ شامل ہوتی ہے۔ کل کچھ دوستوں نے یہ کہا تھا کہ جناب امریکہ تو ابھی یہ جو استحکام پاکستان یہ جو انہوں نے آپریشن کی بات کی اس پہ اطمینان کا اظہار کیا۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ یہ 368 ایوان نمائندگان کے جو ممبران ہیں یہ ان کی طرف سے قرارداد پیش کی گئی، یہ بائیڈن حکومت کی طرف سے قرارداد پاس نہیں کروائی گئی، اور 368 ارکان کا کسی بھی ملک کے الیکشن کے اوپر تنقید کرنا شاید اس سے پہلے یہ واقعہ ہم نے نہیں دیکھا۔ 368 ارکان اگر اٹھ کر یہ کہیں کہ آپ کے ملک میں جو الیکشن ہوئے وہ دھاندلی زدہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے عدم اعتماد کر دیا اس ملک کی حکومت کے اوپر، قیادت کے اوپر، جمہوریت کے اوپر، اور اب یہ پاکستان اور ہماری جو عدالتی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کروائے، لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہوا۔ اب وزیر دفاع خواجہ آصف امریکہ پر تنقید کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے پوچھتا ہوں کہ پچھلے 100 سال میں کتنی جمہوری حکومتوں کا تختہ الٹا۔ ارے خواجہ صاحب آپ نے یہ بال جو ہیں وہ دھوپ میں نہیں بلکہ جھوٹ بول بول کے سفید کیے۔ جب عمران خان یہ بات کرتا تھا کہ میں اپنے فوجی اڈے نہیں دوں گا امریکہ کے خلاف، آپ بولتے تھے، آپ لوگ عدالتوں میں چلے گئے، آپ نے بیانیے بنائے کہ دیکھو غدار وطن ہوتا کیسا ہے۔ آپ نے امریکہ کو کیا کہنے کی ضرورت تھی؟ ایبسلیٹلی ناٹ۔ آپ کی حکومت کا یہ موقف ہے، پروسیکیوشن نے عدالت میں بار بار یہ کہا کہ ہمارے امریکہ سے تعلقات خراب ہوئے۔ یہ تعلقات کس نوعیت کے خراب ہوئے قوم کو یہ بھی بتا دیں۔ ہماری حکومت کو گرانے کی بات ہوئی تھی۔ اگر آج آپ کے انتخابات جس پہ دھاندلی کی باتیں ہو رہی ہیں اور امریکہ کے 368 ارکان مطالبہ کرتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے ان 368 ارکان کے مقابلے میں۔ امریکہ سے پوچھتا ہوں کہ پچھلے 100 سال میں کتنی جمہوری حکومتوں کا تختہ الٹا۔ سر وہ آپ کی حکومت کا بھی، پاکستان میں عمران خان کی حکومت کا بھی، اور پاکستان کی ایک جو عوامی حکومت تھی اس کا تختہ الٹنے میں بھی امریکہ کا ہاتھ تھا۔ یہ جو 100 حکومتوں کا 100 سالوں کا آپ نے ذکر کیا اور کتنی حکومتوں کا سوال آپ نے کھڑا کیا نا، اس میں پاکستان اور عمران خان کی حکومت بھی شامل ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے کتنے فوجی انقلابات کی سرپرستی کی پاکستان کے اندر۔ خواجہ صاحب کی بہت ساری تقریریں موجود ہیں جس میں وہ امریکہ پر تنقید کر رہے ہیں، پاکستان کی فوج پر تنقید کر رہے ہیں، اور اب انہوں نے ایک نیا روپ دھار کر دوبارہ سے امریکہ پر تنقید شروع کر دی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلسطینیوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑا سہولت کار امریکہ ہے۔ اب امریکہ پہ آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا، کیا اب پاکستان کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے؟ گو کہ یہ حقیقت ہے، لیکن سچ بولنے والے کو آپ جھوٹا کہتے ہیں، اسے جیل میں ڈالتے ہیں، لیکن جب بات آپ کے گھر پر آئے گی تو آپ جو بھی کہیں گے قوم اسے کیسے سچ مان لے؟ امریکہ کو جمہوریت کے لیے اپنا 100 سالہ ریکارڈ دیکھنا ہوگا، بالکل دیکھنا ہوگا، اور خاص طور پہ جب امریکہ نے عمران خان کی حکومت کو گرایا آج سے ٹھیک 3 برس پہلے، تو اس ریکارڈ کو بھی دیکھنا ہے۔ امریکہ سپر پاور ہے، یہ چیزیں انہیں زیب نہیں دیتی۔ بائیڈن منتخب ہوا تو ٹرمپ نے ماننے سے انکار کیا۔ امریکہ پہلے اپنے انتخابات کو شفاف بنائے پھر دوسروں پر الزام لگائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اکسا کر پاکستان کے خلاف قرارداد منظور کروائی۔ دیکھیں پھر تو آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کو مان لینا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ اگر تحریک انصاف لابنگ کر کے 368 ارکان کو منا سکتی ہے، خواجہ صاحب توسیتے پھر کوئی شے ہی نہیں ہے گے، اور یہ حکومت بھی کوئی شے نہیں ہے۔ اور آپ کو اب خیال کرنا ہوگا، آپ زیادہ دیر تک اس ڈرامے کی جو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پاکستان کی عوام کو دکھا رہے ہیں، بلکہ یہ فلم کے جو شو بار بار دکھائے جا رہے ہیں، لگائے جا رہے ہیں، اب یہ فلم نہیں چلے گی۔ میں ویورز سے آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ وزیر اعظم
شہباز شریف صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو دعوت دی ہے مذاکرات کی اور جو شرط رکھی گئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، یہ اصل میں ہے کیا؟ شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی کے فلور پر گئے اور انہوں نے چونکہ بجٹ تقریر سے خطاب کرنا تھا اور انہیں کوئی منجن چاہیے تھا بیچنے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے تو جا کر اپوزیشن کے لوگوں سے ہاتھ ملائے تاکہ پاکستان کی عوام کو یہ پیغام جا سکے کہ دیکھو یار، ہمارے اوپر تنقید ہوتی ہے لیکن ہم پھر بھی اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں۔ یہ ایک مکار قسم کی چال تھی جو چلی گئی موجودہ حکومت کی طرف سے، اور پھر شہباز شریف صاحب جو اس حکومت کے ہیڈ ہیں، انہوں نے جا کر تقریر کی، انہوں نے کہا کہ مساق معیشت کی بات کریں کیونکہ بجٹ میں آپ کے پلے ہے کچھ نہیں، اور آپ اپوزیشن سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ آپ پر تنقید مت کرے، اور آپ اپوزیشن سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آئیں مل کر بیٹھ کر مساق معیشت کی بات کی جائے تاکہ ہمارے پر تنقید نہ ہو اور انہیں ہم شامل کر لیں کہ دیکھیں جی ہم تو اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں تاکہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو سکیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو انصاف کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہنا چاہیے۔ اگر آج بانی پی ٹی آئی کو مشکلات ہیں تو آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سر انہیں پنکھے والی مشکلات نہیں ہیں، انہیں گھر سے کھانے والی مشکلات نہیں ہیں، انہیں جو مشکل ہے وہ یہ قوم کی مشکل ہے۔ وہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں کس کے لیے؟ پاکستان کی عوام کے لیے، کہ پاکستان کی جمہوریت برقرار رہے۔ آپ جیسے پراکسی لیڈرز جب جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر حکومت میں آ جاتے ہیں تو تب پاکستان کی عوام کی نمائندگی نہیں ہوتی، پھر آپ کسی کے گھر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ 2018 میں مساق معیشت کی بات کی تھی، مگر مساق معیشت کی پیشکش پر جو نعرے بلند ہوئے وہ ناقابل ذکر ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ جیسے لوگ پہلے پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت کو واپس کریں پھر بات ہوگی۔ میں بھی کینسر کا مریض ہوں اور میں بھی جیل میں رہا، یعنی آگی نا بات کہ مجھے قیدیوں کی وین میں لایا جاتا تاکہ میری کمر میں تکلیف ہو، میں، میرا، ہمارا، میرے بچے، ہمارا خاندان، ہاؤس آف شریف، کھانا گھر کا نہیں لانے دیا جاتا۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب، نواز شریف آپ کے بھائی کا کھانا ہمیشہ گھر سے آتا رہا، اور خان صاحب کے الفاظ اگر آپ کو یاد نہیں تو میں یاد کروا دیتا ہوں، گو کہ ان الفاظ کے اوپر تنقید ہوئی کہ میں جا کر اترواتا ہوں نا اس کا اے سی۔ آج عمران خان کو پنکھا اور کولر جو تصویریں باہر آئی وہ دیا گیا۔ اب یہ تمام زیادتیاں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہ کیا اتنی تعداد میں پہلے خواتین کو گرفتار کیا گیا؟ آپ کے گھر کی خواتین کو، آپ کی پارٹی ورکرز کو اٹھایا گیا؟ کیا اتنی تعداد میں پہلے لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے؟ کیا ایسے سیاستدانوں کے کاروبار بند کیے گئے؟ فیکٹریوں کو تالے لگائے گئے؟ کیا پہلے اس طرح امریکہ سمیت ہر بڑے ملک سے آوازیں اٹھی تھی؟ کیا تب لوگوں کو بجلی کے جھٹکے مارے جاتے تھے؟ کیا اس سے پہلے اس طرح لوگوں کو جبری لاپتہ کیا جاتا رہا؟ اب ایک طرف شہباز شریف مذاکرات کا کہتے ہیں، دوسری طرف رانا ثنا کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو ہر صورت جیل میں رکھیں گے۔ کیا اس طرح عدالتی احکامات کی دھجیاں پہلے بکھیری جاتی رہی ہیں؟ کیا تب 10 بار ایک ہی سیاستدان کے 3 MP کے آرڈر جاری کیے گئے؟ کیا ایک ہی شخص کو جب ضمانت ہوتی ہے تو اسے دوسرے مقدمے میں کیا اس سے پہلے گرفتار کیا گیا؟ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ہم انتشاری ٹولے سے بات نہیں کریں گے۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ عمران خان کو 5 سال کے لیے جیل میں رکھنا ہوگا تب استحکام آئے گا۔ دوسری طرف چینی وزیر استحکام کی بات کرتا ہے، سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا، یہ جو آپ نے روپ دھار کر پاکستان کی عوام کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اور یہ دوہرا معیار کیا آپ کو یہ زیب دیتا ہے اور کیا اس طرح مذاکرات ہوں گے؟ اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ جواب بھی آ گیا۔ عمر ایوب صاحب نے شہباز شریف کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی سمیت پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کو رہا کیا جائے، تب تک بات نہیں ہوگی جب تک میرا وزیر اعظم باہر نہیں آئے گا۔ بات تب ہوگی جب میرے قیدی باہر آئیں گے۔ یہ ہاؤس اس وقت چل سکے گا جب ہمارا احترام ہوگا۔ مفاہمت ہوگی جب یاسمین راشد، محمود الرشید کے ساتھ زیادتی کا احساس کریں گے۔ مفاہمت تب ہوگی جب آپ حسان نیازی کے ساتھ زیادتی کا احساس کریں گے۔ ویورز، آپ کو میں خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ پاکستان کے موجودہ حالات کے حوالے سے ہے، کیونکہ آپ کو کل یاد ہوگا کہ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے قبائلی امن جرگے نے اس کو منعقد کیا گیا۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اسی قبائلی امن جرگے نے عزم استحکام آپریشن کی مخالفت کر دی ہے، اور جرگے میں سربراہ جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمود خان اچکزئی، پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر اور مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر محمد علی سیف نے شرکت کی، اور عزم استحکام آپریشن سے متعلق فیصلے میں
قبائلیوں کو بھی شامل کیا جائے اور افغانستان کے ساتھ تجارتی رکاوٹیں دور کی جائیں. یہ مطالبہ اب رکھا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور پھر یہ جو امن جرگہ کروایا گیا ہے. اور ویورز آخر میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ بولیویا میں بغاوت کی کوشش کی گئی ہے اور فوج صدارتی محل اور اہم مقامات پہ گھسنے کے بعد واپس روانہ ہوئی ہے. اور جو خبر وہاں سے آ رہی ہے جی اس کے مطابق فوجی حملے کے بعد بولیویا کے صدر لوئس آرس نے فوجی اہلکاروں کے اس عمل کی مذمت کرتے ہوئے فوری طور پر غیر متحرک ہونے کا مطالبہ کیا. صدر لوئس آرس نے اپنے ویڈیو بیان میں فوجی افسران کو حکم دیا کہ اگر وہ ملٹری کمانڈ کی لائن کا احترام کرتے ہیں تو تمام فورسز کو واپس بلا لیں. رپورٹس کے مطابق بولیویا کے صدر نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ بظاہر ہونے والی کسی بغاوت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں. بولیویا کے عوام کو اس بغاوت کے خلاف اور جمہوریت کے حق میں خود کو متحرک اور منظم کرنے کی ضرورت ہے. اور بولیویا میں پیدا ہونے والی اس تازہ صورتحال سے متعلق وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا کہنا ہے کہ امریکہ ساری صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے اور فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیتا ہے. دیکھیں جی امریکہ ہمیشہ ماما بن کے ہر معاملے میں آ جاتا ہے اور اوبویسلی جو اسے گھمنڈ ہے اپنے سپر پاور ہونے کا یہ اس کی ایک شکل ہے. یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. اگلی ویڈیو میں سپریم کورٹ پاکستان سے آپ کو براہ راست جو اپڈیٹس آ رہی ہیں اسے میں آگاہ کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.